رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ بچوں، کل ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھو دنیا کے اندر ہر جگہ کے اوپر کیا ہوتے ہیں، عامل اور معمول کا ایک کانسیپٹ چل رہا ہوتا ہے۔ عامل ہے کوئی اثر ڈالتے ہیں، کوئی اثر کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو اثر ڈالتا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ عامل، اور جو اثر کو قبول کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ معمول کہلائے گا۔ تو لفظوں کے اندر بھی یہ معاملہ رہتا ہے، لفظوں کے اندر بھی کیا ہوگا؟ کچھ کیا ہوں گے؟ کچھ لفظ جو ہوں گے وہ عامل ہوں گے، کچھ لفظ کیا ہوں گے؟ معمول ہوں گے۔ تو کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھو عامل ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے پاس کیا آتے ہیں؟ معمول ہوتے ہیں۔ معمولات کہہ لو، اس کو معمول کہہ لو۔ عامل اور معمول کا کانسیپٹ جو ہے دنیا کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ تو عامل کی ہم نے بات کی تھی کہ دیکھو عامل آپ لوگ عمومی طور پہ جو پڑھتے ہو وہ کیا ہیں؟ 100 ہیں، اور معمولات جو اسم کے اندر ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 8 جمع 12 جمع 2، مرفوعات 8، منصوبات 12 اور مجرورات 2، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 22 معمول ہو گئے۔ یہ میں اسم کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا بچوں، فعل مضارع بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی عمل کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ فعل مضارع بھی عمل کو قبول کرے گا، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ ہم مورب اور مبنی کو جب پڑھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ نا فعل مضارع بھی کیا کرتا ہے، فعل مضارع کے بھی اپنے اعراب ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم صرف اسم کی بات کر رہے تھے کہ جی یہ جو معمول ہوتے ہیں یہ کتنے ہیں؟ 22 ہیں۔ ان معمولات کو نا ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جو یہ معمولات ہیں یہ کیا ہیں؟ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ بچوں یہ جو ہے نا یہ معمول ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ معمول ہوا کرتے ہیں۔ مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ مرفوعات ہمارے پاس ٹوٹل کتنے آئے تھے؟ 8، منصوبات ہمارے پاس آئیں گے 12 اور مجرورات ہمارے پاس کیا آئیں گے؟ 2، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو ہم بات کرتے تھے کہ حالت رفع ہے، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ جب میں بولتا ہوں نا کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرفوعات میں سے جب بن رہا ہو وہ لفظ۔ حالت رفع کا مطلب کیا تھا؟ کہ اس میں متمکن جب مرفوعات کی 8 قسموں میں سے کچھ بن رہا ہوگا تو اس کا اعراب ایسے آئے گا۔ حالت نصبی کہ وہ اس میں متمکن جب منصوبات کی 12 قسموں میں سے کچھ بن رہا ہوگا تو اس کا اعراب ایسے آئے گا۔ حالت جری کہ وہ اس میں متمکن جب مجرورات کی 2 قسموں میں سے کچھ بن رہا ہوگا تو اس کا اعراب ایسے آئے گا۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے اندر سے، ٹھیک ہو گیا؟ تو میں نے کہا بچوں، جیسے ہم نے کہا تھا مفرد منصرف صحیح، اس کے اوپر ہی میں ایک ہی لفظ کو لے کے نا آپ کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں تاکہ یہ کھاتا جو ہے نا ہمارا کلیئر ہو جائے، کانسیپٹس ہمارے کلیئر ہو جائیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ حالت رفع ہوگی، اس کی حالت رفع ہوگی، حالت نصبی ہوگی اور حالت جری ہوگی۔ اب دیکھو مفرد منصرف صحیح میں نے اس کی مثال کیا لی تھی؟ زیدن میں نے اس کی مثال لی تھی۔ زید کہہ لو، خالی زید کہہ لو بس، ٹھیک ہے نا؟ زید۔ تو جب حالت رفع میں ہوگا، جب کا مطلب ہے کہ مرفوعات کے اندر سے کچھ بن رہا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ابھی دیکھنا ذرا، صرف لازمی نہیں ہے کہ وہ فاعل ہی بن رہا ہوگا۔ جاءنی زیدن آ گیا، جاءنی زیدن۔ تو دیکھو مرفوعات کی 8 قسمیں آپ نے کچھ نہ کچھ تو پڑھی تھی نا۔ فاعل ایک قسم ہوتی ہے اس کے اندر سے، فاعل اس میں قسم ہے نا بچوں؟ مرفوعات کی 8 قسموں میں فاعل ایک قسم ہے۔ جب فاعل ایک قسم ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو استاد جی مرفوعات کی 8 قسموں سے فاعل بن رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ زیدن، جاءنی زیدن۔ تو خالی صرف فاعل تو نہیں ہو سکتا، زیدن قائمن بھی تو ہو سکتا ہے۔
زید قائم، یہ مبتدا ہے، یہ بھی مرفوعات کی 8 قسموں میں سے بن رہے ہیں. حالت رفیع کے اندر سے کچھ بھی لے کر آ سکتے ہو. کانا زیدن کا، کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. کانا زیدن قائمن. مرفوعات کی قسموں میں سے اگر کچھ مرفوعات کی قسموں میں سے کچھ بن رہا ہوگا اگر یہ زید، تو یہ کیسے آئے گا؟ یہ ضمہ کے ساتھ آئے گا. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرفوعات ہوتی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو مرفوعات کی 8 قسموں میں سے کیا بن رہا ہوگا؟ تو یہ حالت رفیع میں، حالت رفیع کا مطلب یہ کہ مرفوعات کی 8 قسموں میں سے کچھ بن رہا ہوگا تو اس کی حالت رفیع کہلائے گی وہ. اچھا، حالت نسبی کا کیا مطلب ہے؟ یہی جیسے یہ حالت نسبی تھا، تو حالت نسبی منصوبات کی 12 قسموں میں سے اگر کچھ وہ بن رہا ہوگا، تو میں نے کہا رأیت زیدن، یہ مفعول بھی بن رہا ہے نا، منصوبات میں مفعول بھی ہوتا ہے. رأیت زیدن، رأیت زیدن، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، رأیت زیدن. اسی طرح ہی کچھ اور منصوبات کی 12 قسموں میں سے زید صاحب کو کچھ بناؤ گے، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول مطلق تو نہیں بن سکتا لیکن چلو کوئی اس کو جو بھی ہم اس میں سے جو اس میں سے زید بن سکتا تھا اس میں سے منصوبات کی 12 قسموں میں سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہوگا؟ مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول ما، مفعول فی، حال، تمیز. ٹھیک ہے نا، یہ جو 12 قسمیں تھیں ان میں سے کچھ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے کہا تھا جاءنی القوم الا زیدن. مستثنا بھی کیا ہوتا ہے؟ مستثنا پڑھا ہے نا، مستثنا جس کو آپ نکال دیتے ہو، مستثنا وہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ منصوب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو کہتے ہیں جاءنی القوم، آئی میرے پاس قوم، الا زیدن، آگے حالت نسبی آ گئی. الا زیدن کیوں پڑھا تھا؟ حالت نسبی میں سے تھا. الا زیدن. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ بات سمجھ میں آئی ہے. اور حالت جری کا کیا مطلب؟ مجرورات کی 2 قسموں میں سے ہو. مثال کے طور پہ غلام زیدن کہہ لو، مضاف الیہ بن رہا ہے غلام زیدن، یہ زید صاحب کیا ہو گئے ہیں؟ غلام زیدن. اچھا جی، مررتو بزیدن، با کے ساتھ آ رہا ہے، مررتو بزیدن، تو یہ حالت جری آ گئی. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کچھ نہیں سمجھ آئی، کچھ سمجھ نہیں آئی. تو حالت رفیع کا مطلب کیا ہوگا؟ مرفوعات کی 8 قسموں میں سے اگر کچھ بن رہا ہوگا. حالت نسبی کا مطلب ہوگا منصوبات کی 12 قسموں میں سے اگر اس کو کچھ بناؤ گے. اور مجرورات کا مطلب ہوگا کہ اگر کیا، اچھا جی، حالت جری کا مطلب ہوگا مجرورات کی، ٹھیک ہے نا، اس میں سے. حالت نسبی کا مطلب ہے منصوبات کی 12 قسموں میں سے. اب بچوں اسی کو ہم دیکھتے ہیں ذرا، جو آپ لوگ پڑھتے رہے تھے کہ جی مرفوعات، منصوبات، مجرورات ہوتے کیا ہیں. تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا رٹا لگانا ہے. رٹا کیا لگانا ہے کہ مرفوعات کتنے ہوتے ہیں بچوں؟ وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس 8 ہوتے ہیں. مرفوعات بچوں کتنے ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں. مرفوعات ہمارے پاس 8 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو مرفوعات کتنے ہمارے پاس؟ 8 ہیں. فاعل، فاعل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ فاعل. نمبر 2 ہوتا ہے مفعول ما لم یسمى فاعل، اس کو نائب فاعل کہتے تھے. اتنا تو پڑا ہوا ہے نا، اگر نہیں پڑا ہوا تو پھر دوبارہ کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنا پڑے گا. کس کو دیکھنا پڑے گا؟ علم النحو کے اندر دوبارہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ جناب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، علم النحو میں دیکھنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، جس کا، ٹھیک ہے نا، بس عام سمجھانے کے لیے آپ کہہ رہا ہوں کام کرنے والا فاعل ہے. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے. تو فاعل ماتا زیدن جو ہے. اچھا جی، اب کیا ہو گیا؟ فاعل مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى نائب فاعل. جیسے ضربا زیدن، زید مارا گیا، زید کی پھینٹی لگی. قتل زیدن، زید کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول ما لم یسمى فاعل، کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں. یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ایسی مبتدا، مبتدا مرفوع ہوتا ہے. مبتدا زیدن قائم پڑھتے ہو نا، مبتدا. خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، قائم. اچھا، کانا کا اسم، ٹھیک ہے نا، کانا کا اسم، کان اللہ، قرآن کریم میں استعمال ہو رہا تھا نا، کان اللہ علیم. تو یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. ما اور لا کا اسم، ما ولا مشابہ بلیس جس کو کہتے ہیں، ما ولا مشابہ بلیس. ما اور لا کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ما ولا جو مشابہ ہوتے ہیں لیسا کے ساتھ جو ہے. اچھا، لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس،
ان کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. اور انا وغیرہ کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. ان اللہ بصیر، بصیر آتا ہے نا، ان اللہ بصیر بالعباد، ان اللہ بصیر بالعباد، تو بصیر آ گیا. ٹھیک ہے، تو بصیر، تو ان کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ان اللہ علیم بذات الصدور. ٹھیک ہے، تو ان اللہ علیم بذات الصدور، تو یہ جو ہے یہ ان وغیرہ کی اس میں سے آ گیا. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مرفوعات ہوتے ہیں، یہ 8 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا ان اللہ علیم حکیمہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی اس میں سے آ جائے گا. یہ تو آ گیا جناب علی. یہ ٹھیک ہو گیا جی. یہ میرے خیال میں جن کا ہینڈ ریز ہے ان کو بتا دیں کہ آواز ان کو نہیں آ رہی ہے. ان کو آواز کیسے آئے گی وہ کرتے ہیں، ذرا میسج کر دیں گروپ کے اندر تاکہ آواز کیسے آتی ہے. اچھا جی، اب آ گیا جناب علی، یہ تو مرفوعات ہو گئے. نیکسٹ بچوں چلتے ہیں کس کی طرف؟ نیکسٹ چلتے ہیں جی منصوبات کی طرف. منصوبات کتنے ہوتے ہیں؟ 12 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. منصوبات کتنے ہوتے ہیں؟ 12 ہوتے ہیں. اور کریں گے بچوں ان کو دیکھیں گے، لائن آف ایجنس کو بھی دیکھ لیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس میں سے اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی ذرا ایڈوانس لیول کے اوپر چلی جاتی ہیں. لائن آف ایجنس بیسیکلی ہے کیا چیز ہے، یہ ساری چیزیں. میں چیزوں کو جو لے کے چلتا ہوں میں اس لیول پہ لے کے چلوں گا جس پہ آپ کیا کر سکیں، آپ چل سکیں. ابھی جو ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس نا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نالج کو نا کیا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نالج کو اتنا زیادہ انڈیل دیتے ہیں نا، تو طالب علم جو ہوتا ہے نا وہ گھبرا جاتا ہے. حالانکہ ہر چیز کو آپ ایک دم نہیں وہ کر سکتے، تھوڑا 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 دینا ہوتا ہے. اگر میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دوں، میں کہوں دیکھو ما ولا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے. دیکھو تو یہاں پہ لا مشابہ با لئیس ہے. آگے کیا ہوگا؟ لائی نفی جنس آ رہا ہے، لائی نفی جنس کی خبر ہے. لا اور لا مشابہ با لئیس اور لائی نفی جنس کے درمیان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اب میں یہ آپ کو بتانا شروع کر دوں اسی جگہ کے اوپر. تو آپ کا جو اصل مقصد تھا نا، آپ اس سے ہٹ جاؤ گے اور آپ کیا ہو جاؤ گے؟ دوسری طرف چلے جاؤ گے. لیکن ابھی آپ نے صرف اتنا رٹا لگانا ہے کہ جناب کیا ہے؟ ما ولا مشابہ بلیس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، لائی نفی جنس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ مرفوع ہوتی ہے. ابھی آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن اس کے اندر دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان کے میننگز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، فلاں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے جا کے. اب میں وہ شرح جامی کی باتیں اگر چھیڑ دوں آپ کے سامنے تو آپ پریشان ہو گئے اس میں سے. یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے جو طلباء ہیں ان کو عبارت نہ پڑھنے کی. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نالج ہوتی ہے وہ کیا آ جاتی ہے؟ وہ اکٹھی آ جاتی ہے. تو وہ بچہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا. بچہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ آپ اس کے پہلے بتاتے ہو کہ دیکھو اس میں بہت سی جگہوں کے اوپر یہ جو ہے نا چیز جاری نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا. ہم اکٹھی یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو بس صرف ابھی ایک لے کے چلنا ہے. ابھی اس کو کیا کرو گے؟ آپ صرف بتاؤ گے کہ جناب یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ابھی جیسے کسی نے آم کا پھل کھایا ہی نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے؟ اس کو جا کے پہلے آپ اس کو آم کھلاؤ گے. وہ کہے گا آم ہوتی کیا چیز ہے؟ آپ اس کو آم کھلاؤ گے، وہ کہے گا واقعی تو بڑے مزے کی چیز ہے آم جو ہے. پھر اس کو کیا کرو گے؟ پھر ابھی سے میں اس کو بتاؤں دیکھو آم جو ہوتے ہیں نا، آم کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. ایک لنگڑا ہوتا ہے، ایک چونسا ہوتا ہے، ایک دوسہری ہے، فلاں ہے، یہ ہوتا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے. وہ کہے گا بھائی میں نے آم تو کھائے نہیں ہے ابھی، مجھے کیا پتا اس چیز کے اندر جو ہے. آپ پہلے کیا کیجئے، پہلے مجھے بتائیں تو صحیح. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ ایک کھلاؤ فوراً دوسری چیز کو فوراً کھلاؤ، تیسری چیز فوراً اس کو فوراً کھلاؤ. نہیں سمجھ پائے گا. وہ 2 3 دن 4 دن جب وہ کھاتا رہتا ہے پھر اس کو پتہ، ذائقہ اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر دوسرا اس کو بتاتے ہیں، پھر دوسرا اس کو بتاؤ کہ دیکھو یہ جو ہے نا اس کا ذائقہ کیسے چینج ہوگا، اس کی شکل میں کیا فرق ہوگا. پھر تیسرے کا بتاؤ گے. یہ زندگی کے اصول ہیں بچوں، یاد رکھو. زندگی کے اندر بھی، اور ایسے ہی دین کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ آپ ایک دم کسی کو وہ نہ بنانا شروع کرو کہ آج سے جنید بغدادی بنانے کے چکروں میں نہ پڑو. پہلے دن ہی مدرسے میں طالب علم آتا ہے، ہم اس کو جنید بغدادی بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ہم اس کو رابعہ بصریہ بنا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ چلنے کی وہ ہوتی ہے. میں مثال بھی دیا کرتا ہوں. میرے ایک رشتے دار ہیں تو وہ بھی، ان کی بھی زندگی جو تھی وہ پہلے
اس طرح دین کی طرف اس طرح نہیں تھی. تو اور انہی کی وجہ سے ہی میرا بھی وہ انہوں نے کیسٹیں میرے بھائی کو دی تھی حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, تو میری بھی زندگی تبدیل ہوئی بعد میں جو ہے. تو جب وہ چینج ہوئے نا, تو انہوں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. تو حضرت کو لکھا کہ جتنی باتیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نا دین کی, جتنی باتیں بتاتے ہیں, مجھے ایک ہی خط کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں لکھ کر بھیج دیجیے. ایک ہی بات, ایک ہی, میں اتنے جوش میں تھے. ان کا ایک ہی خط میں ساری کی ساری باتیں مجھے لکھ کے دے دیجیے, بس میں کیا کرنے, میں تو عمل کرنے کے لیے ویسے ہی تیار ہوں. ایک ہی خط میں. حضرت کا معمول یہ تھا کہ حضرت فرماتے تھے کہ جب آپ اگلا خط لکھو گے تو پچھلا خط ساتھ بھیجو گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ جناب یہ جو ہے اس طرح ہی. تو ہمارے حضرت بھی اسی طرز کے اوپر ہی سارا وہ کرتے تھے. ہم بھی حضرت کو جب خط لکھتے تھے, میں پشاور سے, تو میں جوابی لفافہ بھی ڈالتا تھا, اور پرانا خط جو ہے مثال کے طور پہ خط نمبر 5 لکھا ہے تو خط نمبر 4 بھی میں ساتھ بھیجتا تھا کہ پچھلے خط میں حضرت نے کیا ہمیں ہدایت کیا کی گئی تھی, تو وہ جو ہے وہ ساتھ لکھ بھیجتے تھے ساتھ. تو پھر وہ خط واپس آ جایا کرتے تھے, پھر اس طرح ہی اگلا خط. تو ان کا خط نمبر 2 تھا, اور خط نمبر 2 میں انہوں نے لکھا کہ جتنی چیزیں جو ہے نا وہ ہیں وہ مجھے وہ کر دیجئے. اور کہتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں پہلا خط جو تھا نا وہ بھیجنا, خط نمبر 1 بھیجنا بھول گیا. تو حضرت کا جواب آیا کہ ایک کام آپ کو کہا تھا, ایک کام آپ کو کہا تھا کہ پچھلا خط آپ نے جو ہے نا ساتھ بھیجنا ہے, وہ تو آپ نے کیا نہیں, اور آپ چلے ہیں اس بات کے اوپر کہ ساری باتیں مجھے ایک ہی وقت میں بتا دیجئے, ایک ہی اس میں سے. حضرت نے پھر فرمایا دیکھو دین میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب باتیں عمل کی ہیں, 3 لاکھ. تو میں کیسے تمہیں 3 لاکھ باتیں کیسے لکھ کے بھیج دوں تمہیں, 3 لاکھ باتیں تو میں تمہیں ایک ہی خط میں کیسے بھیج سکتا ہوں. تو ایک کام کہا تھا تم نے وہ بھی نہیں کیا, تو ایک تو وہ کرو. تو چیزیں ہوتی ہی ہیں زندگی کے اندر بھی, ایک دم کسی کو وہ نہ کرو, کسی سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جناب ایک دم ہی کیا ہوتا ہے, کوئی بندہ تبدیل ہوا ہے تو آپ اس کو 2 دن میں ہی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جنید بغدادی کیوں نہیں بن گیا. یہ جنید بغدادی نہیں بنتا 2 دن کے اندر, رابعہ بصری نہیں بنیں گی 2 دن کے اندر, وقت لگا کرتا ہے چیزوں کے اندر سے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی بچوں آپ کو بھی ایک ہی دن میں آپ کا استاد جی ہمیں ایک ہی سبق کے اندر کیوں نہیں وہ ہو گیا, ہمیں کیوں نہیں یہ چیزیں آ گئی ہیں. یہ آپ کو ایک دن میں نہیں آئیں گی, وقت لگے گا. چیزیں آہستہ 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 جو ہے نا آپ سیکھو گے, آہستہ آہستہ سیکھتے جاؤ گے. روزانہ کچھ نہ کچھ آپ سیکھ رہے ہوتے ہو. اور یہ بچوں ایک بات یاد رکھو, میں کل بھی میرا ارادہ تھا کہ میں اس چیز کے اوپر میسج بھی کرنے کا تھا گروپ کے اندر, کہ دیکھو ایک لفظ بھی سیکھو تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. ایک لفظ بھی, آج آپ نے ایک چیز سیکھ لی نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے یہ چیز پتہ چل گئی, اور اس پہ خوش ہوا کرو, اس پہ خوش ہوا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, تم اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور بے ضرور تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. تو ایک ایک لفظ کے سیکھنے کے اوپر کیا کرنا شروع کر دو, ایک ایک لفظ کے سیکھنے کے اوپر بھی آپ کیا کرنا شروع کر دو, اس کی جو ہے نا اس شکر ادا کرنا شروع کر دو. ایک لفظ کے اوپر بھی کوئی لفظ آ گیا اس پہ اللہ کا شکر, یا اللہ یہ جو ہے نا ٹھیک ہے نا مجھے جو ہے نا یہ چیزیں سمجھ آ گئی, مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی, مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی, پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا. آپ کیا کرتے ہو, آپ کہتے ہو استاد جی ہم یہ ایسی عبارت کیوں نہیں پڑھ سکتے جیسے وہ طالب علم جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھتے جاتے ہیں بغیر اس کے دیکھے, بس ایسے چلی جا رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ایسا. بھائی اس نے کیا کی ہے, وہ ابھی 8ویں سال میں طالب علم پہنچ چکا ہے, اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی محنتیں تھیں. ٹھیک ہے نا, اس کے پیچھے کتنی محنتیں تھیں. آپ نے کیا کیا, ان محنتوں کو آپ بھول گئے ہو, اور آپ آج ہی چلے ہو اس کے اندر کرنے کے لیے. تو وقت کے ساتھ قطرہ قطرہ کیا بنتا ہے, دریا بنتا ہے. قطرہ 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 قطرہ, ٹھیک ہے نا, قطرہ قطرہ کلزم. تو یہ جو ہے نا اس لیے تم کیا کرو, تھوڑا 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 سیکھتے جاؤ بس. اس میں سے روزانہ کچھ سیکھنا ہے, میں نے روزانہ لائف کے اندر میں نے سیکھنا ہے, روزانہ میں نے کوئی چیز وہ لینی ہے. یہ ترقی ہوتی ہے انسان کی دین کے اندر. میرا آج کا دن کل سے کیا ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے.
آپ کہتے ہو آج ہی ہم سارے گناہ چھوڑ دیں گے، بس یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، 2 دنوں بعد ہوتا ہے نا سارے کیا ہوتے ہیں، ایک گناہ بیچ میں ہوتا ہے، آپ گئے بس ختم، پھر سب کچھ دوبارہ شروع۔ تو ایک ایک چیز کو زبان کی اگر آفتیں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، فضول جھگڑا ہے، جھوٹی تعریفیں ہیں، تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ زبان کی، امام غزالی رحمۃ اللہ نے 20 آفتیں لکھی ہیں احیاء العلوم کے اندر، 20 آفتیں زبان کی صرف۔ تو آپ کیا کرو پھر؟ آپ ایک کے اوپر محنت کرو، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ، پھر چوتھی پہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ٹھیک ہے، تو بچوں یہ کیا ہے، اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ایک وہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر لازمی ادا کرو، لازمی ادا کیا کرو، کہ ہمیشہ جو ہے اس میں سے تو ساجی نہیں ہمیں جو ہے نا 4 باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں، 10 باتیں نہیں، ناشکری کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ چلو 10 نہیں سمجھ آئی ہیں، اگر 5 بھی سمجھ آ گئی ہیں تو 5 پہ تو اللہ کا شکر کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ مجھے کیا ہو گیا 5 سمجھ آ گئی ہیں نا، یہ 10 بھی آ جائیں گی، کوئی بات نہیں، وقت کی بات ہے، وقت کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرفوعات کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ اچھا اب منصوبات کتنے ہوتے ہیں بچوں؟ منصوبات 12 ہو گئے۔ مفعول بہی، ٹھیک ہے نا، مفعول بہی آ گیا۔ مفعول بہی کیا ہے؟ منصوبات میں سے ہے۔ اچھا مفعول مطلق منصوبات میں سے ہے، مفعول لہو منصوبات میں سے، مفعول ماہو، مفعول فی، حال، تمییز، انا وغیرہ کا اسم۔ ابھی الٹ ہو گیا نا، پہلے انا کی خبر تھی نا، تو انا کا اسم کیا ہو گیا؟ انا کا جو اسم ہوگا، انا خود نہیں بچو، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، انا خود نہیں، انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اچھا اب جو باقی رہ گئے ان کا الٹ چلے گا، مرفوعات اور منصوبات میں وہ جو آئے تھے نا، تو انا کا اسم کیا ہے؟ انا کا اسم منصوبات میں سے ہے، انا کا اسم یوں پورا بولنا، اچھا انا کا اسم۔ اچھا ایسے ہی ما ولا کی خبر، وہاں پہ تھا ما ولا کا اسم مرفوع تھا، تو ما ولا کی خبر کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی۔ لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا، اور ایسے کانا کی خبر کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی، اور مستثنا جس میں استثناء کرتے کسی چیز کو نکالتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ منصوبات میں سے آ گیا۔ اگر نیکسٹ آ جاؤ بچوں، وہ آتے ہیں ہمارے پاس مجرورات آتے ہیں۔ مجرورات ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں، ایک مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ، اور دوسرا جس پہ حرف جر داخل ہوتا ہے، اور حروف جارہ کتنے؟ 17 ہیں، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واؤ، منذ، مسخلا، رب، حاشا، من، ادا، فی، عن، علی، حتی اور الی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا آگے؟ مجرورات ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ کیا ہیں بچوں؟ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسم کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس میں سے یہ کیا ہیں؟ یہ معمولات کہلاتے ہیں، معمولات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرفوعات، منصوبات، مجرورات کیا کہلاتے ہیں؟ معمولات کہلاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ کیا ہیں؟ معمولات کہلاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے استاد جی یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو عامل ہوتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے۔ بچوں یہ جو 100 عامل جو تھے نا، یہ جو 100 عامل جو تھے، بس یوں سمجھو یہ ان بیچارے 22 معمولات کا کچومر نکال دیتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ جو 100 عامل ہے نا، سر سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ 100 عامل ان 22 معمول کو کیا کرتے ہیں؟ رگڑے لگاتے ہیں ان کے اوپر۔ نہیں سمجھ آئی ہے؟ کچھ پہ ایک عمل کرے گا، کچھ پہ دوسرے عمل کریں گے، کچھ پہ تیسرے عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا، لازمی نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ یہ 100 عامل جو ہے نا، یہ پھینٹی لگاتے ہیں کس کی؟ 22 کی۔ اسکرین شو اگر نہیں ہو رہی اس کو الٹا کریں، الٹا کریں اس کو، لینڈسکیپ ویو میں لے کے جائیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر یہ 100 کیا کرتے ہیں؟ یہ 100 بچوں کیا کرتے ہیں؟ 100 پھینٹی لگاتے ہیں کس کی؟ ان 22 کی۔ لیکن یہ سارے 100 ان پورے سارے کے سارے 22 پہ نہیں عمل کرتے۔ اچھا کوئی کس پہ عمل کرتا ہے، کوئی کس پہ عمل کرتا ہے، کوئی کس پہ عمل کرتا ہے، یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو 100 عامل جو آپ پڑھتے ہو یہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ ان 22 کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور 22 کے علاوہ بھی فعل مضارع بھی بیچ میں آئے گا۔ اچھا فعل مضارع بھی آئے گا، فعل مضارع کے اوپر بھی ابھی اس سمے، اور ساتھ ہی فعل مضارع بھی، فعل مضارع جو نون جمع مونس اور نون تاکید سے خالی ہوگا، جو مورب ہوگا نا اس پہ بھی عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو 22 کے ساتھ یہ بھی ملے گا، یہ ہم پڑھیں گے فعل مضارع کا بھی، لیکن بس یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ 100 جو ہے نا کیا کریں گے؟ ان کی پھینٹیاں لگائیں گے 22 کی جو ہے، اور ان کے اوپر اثر آئے گا۔
نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب دیکھتے ہیں بچوں پھر استاد جی یہ جو 100 عامل ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ جو 100 عامل آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ہیں کیا؟ 100 عامل کرتے کیا ہیں؟ جو آپ 100 عامل کہتے ہیں یہ ہوتی کیا چیز ہے اور ان کا کیا فائدہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس میں سے؟ اچھا جی دیکھو بچوں جو آپ نے 100 عامل پڑھے تھے یا علم النحو کے بھی اینڈ میں جاتے ہو نا، میری کتاب میں صفحہ نمبر 42 ہوا کرتا تھا، وہاں سے شروع ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، حروف جارہ در اسم جب جاتے ہیں نا فصل اس میں سے، تو صفحہ نمبر 42 پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس کون سی کتاب کے اندر سے، تو وہاں سے جو شروع ہوا کرتے تھے عوامل کی جو بحث تھی. تو عوامل جو ہوتے ہیں نا ہمارے پاس بچوں 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مانوی، ایک ہوتے ہیں لفظی. مانوی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، نظر نہیں آ رہے ہوتے. لفظی کا مطلب کیا ہے؟ لفظوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کو جو ہے نا جو ہے نا بغیر اینک کے بھی آپ دیکھو گے تو آپ کو کیا ہو جائیں گے؟ وہ عوامل نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کیا آ جائیں گے؟ اگر بغیر اینک کے بھی دیکھو گے تو تب بھی آپ کو کیا نظر آ جائے گا؟ نظر آ جائیں گے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عوامل لفظی کہتے ہیں. اور 2 عامل مانوی ہوتے ہیں. اس کو اگر نا ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے بھی دیکھو گے نا، ٹیلیسکوپ سمجھتے ہو جیسے ستاروں کو اور اس کو دیکھتے ہیں نا ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے، تو یہ 2 پھر بھی نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ عامل، یہ دوسرے جو مانوی عامل ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو عوامل لفظی بغیر اینک کے بھی نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور کیا ہوتے ہیں؟ مانوی کیا ہوگا اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو عوامل مانوی بچوں یہ 2 ہوتے ہیں، یہ 2 عامل مانوی ہوتے ہیں. اور لفظی عامل ہمارے پاس جو یہ جرجانی صاحب کے نزدیک جو ہے نا وہ 98 ہوتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں جرجانی صاحب کے نزدیک، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب جو ہے نا وہ ہم اس کے علاوہ نحویوں کے بڑے اختلافات ہیں، لیکن ہم جو ہے نا اس میں سے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ آگے 2 عامل کیا ہوتے ہیں؟ مانوی ہوتے ہیں 2. ان عاملوں کو میں جن کہتا ہوں. جن سمجھتے ہو؟ جن کیا ہوتا ہے؟ جن، جن نظر نہیں آتا نا، ٹھیک ہے نا، جن، جن ہوتے ہیں یہ نظر نہیں آتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے کسی کو کوئی تھپڑ لگے اور دیکھے ادھر ادھر دیکھے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار تھپڑ کا اثر تو آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، غصہ بھی آ رہا ہے، منہ بھی لال ہو گیا ہے، لیکن بندہ نہیں مل رہا، بندہ کدھر ہے؟ تو کیا کہتے ہیں یار کچھ ہے. تو کچھ ہے تو وہ کیا آ گیا؟ وہ جن آ گیا، جن. تو یہ 2 عامل کیا ہوتے ہیں؟ وہ مانوی ہوتے ہیں. اور 98 کیا ہوتے ہیں؟ لفظی ہوتے ہیں، وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، عوامل کیا ہوتے ہیں؟ لفظی ہوتے ہیں. ہمارے طالب علم بھی ہوتے ہیں جنات، مدارس میں طلبہ ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں جنات جو ہے نا، جنات بھی پڑھتے ہیں مدارس کے اندر جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہو گیا. تو عوامل مانوی آ گئے اور عوامل لفظی آ گئے. تو 2 کیا ہوتے ہیں؟ 2 جن ہوتے ہیں، 2 جن ہیں. 98 کیا ہیں؟ لفظی آ گئے، 98 لفظی آ گئے. تو 2 جنوں کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ 2 جن کیا کرتے ہیں کام جو ہے. 2 جن جو ہوتے ہیں نا، ایک کا نام ہوتا ہے ابتدا، ایک عامل کا نام ہوتا ہے ابتدا، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں خلو، کہتے ہیں خلو، خلو. ٹھیک ہے نا، خالی ہونا، یعنی خالی ہونا، بس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے خلو. ٹھیک ہے نا، تو ایک آ گیا جی ابتدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور ایک کو کہتے ہیں خلو، کہتے ہیں ابتدا، اور دوسرے کو کہتے ہیں خلو کہتے ہیں. تو ابتدا اور خلو آ گیا، مانوی میں سے آ گیا ابتدا اور خلو. اچھا ابتدا کیا کرتا ہے بچوں؟ یہ بیچارہ جو ہے نا یہ صرف اور صرف مبتدا اور خبر میں عمل کرتا ہے، بس عامل مانوی جو ہے مبتدا اور خبر میں جو ہے نا یہ جو عامل ہوتا ہے. اور یاد رکھو، دیکھو میں نے کیا بات کی ہے، سمجھنا غور سے، وہ بات کو سمجھنا بچوں. میں نے ابھی کیا بات کی تھی کہ میں نے کہا تھا مبتدا اور خبر جو ہوں گے وہ معمولات میں سے ہوں گے، ایسے ہی کہا تھا. مبتدا اور خبر معمولات میں سے نا، مرفوعات میں سے نا دونوں، یہ معمولات ہیں بھائی. ان دونوں پہ اثر ڈالنے والی چیز کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ابتدا. تو اس کا مطلب ہے ان 2 کے اندر جو ان 100 میں سے جو چیز عمل کرنے والی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ابتدا، مبتدا یا خبر. زیدن کو کوئی آپ سے پوچھے کہ زیدن پہ آپ نے رفع کیوں پڑھا ہے،
قائمن پہ آپ نے رفع کیوں پڑھا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے آپ نے زیدن کیوں پڑھا ہے، زیدن پڑھ لیتے، زیدن پڑھ لیتے، تو آپ کہیں گے کہ استاد جی یہاں پہ ایک عامل ہے، ایک جن وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے ابتدا، وہ اس نے کیا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ مرفوع ہو گیا۔ میں کہوں گا دکھاؤ، آپ کہیں گے استاد جی نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، وہ مانوی عامل۔ اچھا قائمن کو آپ نے کیوں مرفوع پڑھا ہے؟ استاد جی یہاں پہ بھی وہ جن موجود ہے، اس جن نے کیا کیا؟ اس کو رفع دے دیا، اس کا وہ یہ عامل کہلائے گا، اور یہ جو زیدن یا قائمن کیا کہلائے گا؟ معمول کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ مبتدا اور خبر میں کیا کرتا ہے؟ مبتدا اور خبر میں یہ عمل کرتا ہے کون؟ ابتدا جو ہے یہ عامل مانوی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، تو استاد جی پھر دوسرا جو چیز نام تھی جس کا نام کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا خلو، خلو، ٹھیک ہے نا؟ خلو، خلو کیا ہے؟ خالی ہونا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالی ہونا۔ کبھی بچوں آپ نے گردان پڑھی تھی، یاد ہے؟ آپ نے گردان پڑھی تھی، یزریبو گردان پڑھی تھی، یزریبو، تو آپ نے کبھی استاد جی سے پوچھا تھا کہ استاد جی ہم یزریبو کیوں پڑھتے ہیں، یزریبا کیوں نہیں پڑھتے ہیں، یزریبا کیوں نہیں پڑھتے ہیں، اس کو ہم جو ہے ٹھیک ہے نا، یہ کچھ اور کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو فعل مضارع بچوں، فعل مضارع جو مورب ہوگا، ہم یہ پڑھیں گے، فعل مضارع بھی مورب ہوتا ہے، فعل مضارع بھی جو مورب ہوتا ہے جب وہ عامل جو ہے نا کیا ہوتا ہے؟ عامل ناصب اور عوامل نواسب اور جوازم، ناصبہ اور جازمہ پڑھا، حروف ناصبہ پڑھے تھے نا اس دن میں بات کر رہا تھا، ان لن کے اذن، یہ حروف ناصب ہیں، ان لن کے اذن، یہ حروف ناصبہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اذن یہ حروف ناصبہ ہیں، اور حروف جازمہ کیا تھے؟ ان، لم، لما، لام امر و لائے نہیں بھی، فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس میں سے آ گیا نہیں مبتدا، وہ اختلاف ہے کہ سوال یہ پوچھا گیا نا کہ کیا مبتدا خبر میں عمل نہیں کرتا یا خبر مبتدا میں عمل نہیں کرتی، اس میں اختلاف ہے۔ بس آسان بات یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کا جو عامل ہوتا ہے نا وہ جن ہوتا ہے، جن، بس مبتدا اور خبر دونوں کا عامل کون ہوتا ہے؟ وہ جن ہوتا ہے، جن، جس کا نام ابتدا ہے، بس آسان آپ یاد رکھو، یہ نہ کرنا نہیں جی مبتدا پہلے مبتدا پھر مبتدا خبر میں عمل کرتا ہے یا خبر مبتدا میں عمل کرتی ہے، یہ ایک اختلاف ہے، بس آپ کے لیے آسانی کے لیے۔ تو ان، لن کے اذن، ایسے ہی پھر ان، لم، لما، لام امر و لائے نہیں بھی، ان حروف جازمہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ان، لم، پڑھے، ان، لم، لما، لام امر و لائے نہیں بھی، فعل لام امر لائے نہیں بھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ حروف جازمہ ہوتے ہیں۔ اگر فعل مضارع کے اندر، فعل مضارع کے اندر اگر ان میں سے کچھ نہ آ رہا ہو نا، ان، لما، لام امر، اچھا لام امر بھی آ گیا اور لائے نہیں وغیرہ، ان میں سے کچھ نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ ان میں سے کچھ نہ آ رہا ہو، نہ حروف ناصبہ آ رہے ہوں نہ حروف جازمہ آ رہے ہوں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ یضربو پڑھا ہے اس کو، جیسے اب فعل مضارع کے اعراب بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، کہ یضربو، یضربان وغیرہ وہ بھی پڑھیں گے کہ مرفوعات فعل مضارع میں مرفوع کیسے آتا ہے، وہاں پہ منصوب کیسے آتا ہے، اور وہاں پہ مجزوم آئے گا، جزم آئے گی فعل مضارع میں، وہاں پہ مجرور نہیں آئے گا، مجرور نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو مجرور نہیں آئے گا اس میں سے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، یہ کیا آ گیا؟ فعل مضارع کے اس میں سے مجزوم، تو عامل ناصب اور جازم سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان، لن کے اذن، ان، لم، لما، لام اور لائے نہیں، فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا، تو یہ فعل مضارع۔ تو یہاں پہ بھی فعل مضارع جو مرفوع آتا ہے نا، اس میں بھی عامل ہوتا ہے وہ جن ہوتا ہے، جن، اس کا نام ہوتا ہے خلو۔ تو یہ دو عامل کیا ہوتے ہیں؟ مانوی ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ابتدا اور ایک کو کہتے ہیں خلو۔ ابتدا مبتدا اور خبر میں عمل کرتا ہے، اور خلو کس میں کرتا ہے؟ فعل مضارع میں عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے، اور اس میں سے آ گیا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو ابتدا اور خلو آ گیا، ابتدا اور خلو آ گیا، تو مانوی ابتدا اور خلو آ جائے گا، لفظی کیا؟ یہ تو اور بات سمجھ آئی ہے؟ یہ دو جن ختم ہو گئے، دو جن کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، اب جتنے بھی ہیں نا اب وہ سیدھے سادے کے ہیں، انسان لفظی آ گئے، لفظی۔ خلو کا فعل مضارع میں سمجھاؤں گا زیادہ جا کے، ٹھیک ہے نا؟ خلو کا فعل مضارع میں زیادہ سمجھاؤں گا آپ کو، وہاں پہ سمجھ آ جائے گی۔ اب عوامل لفظی آ گیا،
اب بچوں دیکھو لفظ آپ کے سامنے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ لفظ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں بچوں؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ لفظ آپ کے سامنے 3 قسم کے ہوتے ہیں نا، یا تو وہ لفظ حرف ہوتا ہے، یا وہ فعل ہوتا ہے، یا اسم ہوتا ہے، ایسا ہی ہے؟ فعل ہوگا، اسم ہوگا، یا حرف ہوگا۔ لفظوں کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ 3 ہی ہو سکتی ہیں نا، یا وہ کیا ہوگا، یا وہ کیا ہوتا ہے حرف ہوتا ہے، یا وہ اسم ہوتا ہے، یا وہ فعل ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں وہ موضوع محمل کے چکروں میں نہیں پڑھ رہا، وہ بھی ایک پریشان کرنے والی بات ہوتی ہے کہ با معنی لفظ ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ موضوع کہیں گے، بے معنی لفظ ہوگا تو پتہ نہیں فلاں ہو جائے گا۔ یار ہمیں ضرورت نہیں پڑتی اس کی، چھوڑ دیں اس کو۔ بس ہمارا واسطہ کس کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ سیدھے سادے لفظوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو لفظ 3 قسم کا ہوتا ہے بس، ایک کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے، اور ایک فعل ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ حرف، اسم، فعل، حرف ہوتا ہے۔ طلبہ اس میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، استاد جی موضوع، محمل، پھر موضوع کی قسمیں، موضوع جو ہے نا اس کی آگے قسمیں آتی ہیں، لفظ موضوع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف اور فلاں اور یہ اور وہ۔ چھوڑو بس ان کو، سیدھے سادہ بس لفظ کے 3 قسم کا ہے، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو عوامل بھی کیا ہوں گے؟ عوامل لفظی بھی 3 قسم کے ہوں گے، کچھ حروف عمل کرنے والے ہوں گے، کچھ فعل عمل کرنے والے ہوں گے، اور کچھ اسم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ کچھ اسم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اچھا یہاں پہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، اچھا یہ اس کو، یہ یہاں پہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ دیکھو نا، اسماء اشارہ اس میں سے نہیں ہے۔ اچھا یہ اسماء اشارہ اس میں سے نہیں ہے، اچھا یہ اپنے پاس سارے ٹھیک کر لینا، اسماء عاملہ میں سے یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ اس کو ٹھیک کرنا، اسماء اشارہ عامل میں نہیں ہوتے۔ اچھا یہ جو ہے سمجھ رہے ہو، یہ جو ہے دیکھو نظر پڑ گئی ایک دم جو ہے اس میں سے، یہ ٹائپنگ مسٹیکس ہوتی ہیں بعض دفعہ تو وہ رہ جاتی ہیں اور ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں۔ اس کو ٹھیک کرے کوئی بندہ، اگر کوئی کر سکے نا تو یہ نوٹس کو ذرا ٹھیک کر لیں، ہر سال ہی ہم بیچارے ایسے ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ آ گیا اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو اسماء اشارہ اس میں سے نہیں، اسماء عاملہ میں سے نہیں ہے، تو لفظی آ گیا حروف۔ اچھا بچوں اب آپ نے کیا کیا تھا؟ ان لفظوں کے اندر سے حروف عاملہ جو تھے نا، حروف جو عمل کرتے ہیں نا، حرف حرف میں عمل نہیں کر سکتا۔ حرف کیا نہیں کرتا؟ حرف حرف میں عمل نہیں کرتا۔ تو پھر حرف کس میں عمل کر سکتا ہے؟ حرف یا اسم میں عمل کرے گا، یا حرف فعل میں عمل کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ حرف کیا کرے گا؟ یا اسم میں عمل کرے گا، یا فعل میں عمل کرے گا۔ تو حروف عاملہ در اسم، یا حروف عاملہ در فعل مضارع، یوں کہہ لو، حروف عاملہ در اسم یا حروف عاملہ در فعل مضارع۔ تو حروف عاملہ در اسم بچوں آپ نے کس میں؟ علم النحو کے اندر جو آپ پڑھتے تھے، تو آپ لوگ پڑھتے تھے حروف عاملہ در اسم کے اندر سے حروف عاملہ کی آپ نے 7 قسمیں وہاں پہ پڑھی ہوں گی۔ حروف جارہ، حروف جارہ تو آپ کو ویسے ہی آتے ہیں، یہ تو آپ لوگ سارے ماشاءاللہ پہلے سے پتہ ہے حروف جارہ کیا کام کرتے ہیں۔ استاد جی یہ اسم کو جر دیتے ہیں۔ اچھا مررتو بزیدن میں ہم نے نہیں کیا بزیدن، مررتو بزیدن، تو وہ ہو گیا نا استاد جی، اس نے جر دیا ہے نا، با نے حرف جارہ ہے، تو حروف عاملہ کیا کرتے ہیں؟ حروف عاملہ در اسم میں سے حروف جارہ آ گئے۔ تو حروف جارہ کیا کریں گے؟ پہلا کیا کریں گے؟ یہ جر دے گا۔ کیا کرے گا؟ جر دے گا۔ اب جر سے مراد، اور سارے بچوں غور سے سنو، جر سے مراد صرف کسرہ مراد نہیں ہے۔ اور 16 قسموں میں آپ نے حروف جر کی مختلف قسمیں پڑھی تھیں۔ جر مختلف طریقوں سے آتی ہے، جر کبھی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، کبھی یا کے ساتھ آتی ہے، پڑھی تھی؟ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ ٹھیک ہے نا، جر کسرہ کے ساتھ آتی ہے، یا کے ساتھ آتی ہے، ایسے ہی جانی ابو کا رائی تو ابا کا مرد تو بھی ابھی کا یا آئی نا، یا جر جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی عالمین، ٹھیک ہے نا، عالمین یا ماقبل مقصور، ٹھیک ہے نا۔ تسنیہ کے اندر کیا آئے گا؟ یا کے ساتھ آ گئی، وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور جر فتح کے ساتھ بھی آئی تھی غیر منصرف میں، حالت جری فتح کے ساتھ، حالت جری فتح کے ساتھ، مررتو بی عمرا، مررتو بی عمرا، پتہ نہیں میں شاید کوئی ہیوی بات کر گیا ہوں تو اس میں سے، تو جر کیا آتی ہے؟ فتح کے ساتھ بھی آتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو حروف جارہ جو اسم کو، یوں نہ کہنا جو اسم کو زیر دیتے ہیں، نہ 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 نہ، حروف جارہ وہ ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں۔ میں غور سے پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں،
حروف جارہ وہ ہوتے ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں. یہ نہ کہنا استاد جی زیر دیتے ہیں کسرہ دیتے ہیں، نہ نہ نہ، کسرہ شسرہ کی کوئی بات نہیں کرنی. حروف جارہ وہ ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مررتو بھی عمرہ کیا تھا نا جس میں سے مررتو بھی عمرہ، مررتو بھی عمرہ آپ نے کیا تھا. مررتو بھی عمرہ کل ہم پڑھ رہے پرسوں پڑھا تھا نا، مررتو بھی عمرہ. یہ حالت جری میں، لیکن یہ فتح کے ساتھ آئی ہوئی ہے، حالت جری ہے. عمر جو ہے حالت جری کے اندر ہے. حالت جری، حالت جری سمجھ آئیے، مجرورات میں سے بن رہے ہیں نا، مجرورات کی دو قسموں میں سے جس پہ حرف جر داخل ہے، مجرورات کی دو قسموں میں سے. تو مررتو بھی عمرہ یہ اس میں سے ہو گیا تھا. تو حالت جری آگے. تو حروف جارہ آگے. ٹھیک ہے نا. حروف جارہ، حروف جارہ ہیں جو 17 ہیں جو باؤتاؤ. اچھا حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل وہی یہ انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعلہ اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں صدا. انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعلہ اسم کے ناصب ہیں، رافع خبر کے ہیں صدا. ٹھیک ہے نا. تو انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعلہ 6 اسم حروف مشبہ، 6 حروف جو ہے نا یہ کیا کہلاتے ہیں؟ 6 حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں. 6 جو ہیں 6. اور یہ کرتے ہیں اسم کو، اپنے اسم کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں. گویا حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوبات میں سے ہوگا اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوعات میں سے ہوگی. پتہ نہیں حروف مشبہ بالفعل کی خبر کس میں سے ہوگی؟ مرفوعات میں سے. اور ان کا اسم کیا ہوگا؟ منصوبات میں سے ہوگا. اسم کو نصب دیتے ہیں نا. نصب کسے کہتے ہیں؟ نصب. اسم کو فتح نہیں دیتے، نصب، نصب، نصب دیتے ہیں. دیکھو حروف مشبہ بالفعل کیا کام کرتے ہیں؟ ان زیدن قائمن، ان زیدن قائمن. یہ زیدن آپ نے کیوں پڑھا ہے؟ زیدن کیوں نہیں پڑھا؟ ہم کہیں گے استاد جی یہ عامل ہے، یہ عامل ہے، اس نے آ کے کیا کیا ہے؟ اس نے اثر ڈالا ہے، تو اس کا اسم کیا ہو گیا؟ منصوبات میں سے ہے. اور انا کی خبر کس میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے ہے. یہ تو دونوں بیچارے کیا تھے؟ یہ بیچارے تو پھینٹی کھانے والے تھے، پھینٹی کھانے والے ہیں. پھینٹی لگائی کس نے؟ یہ انا نے لگائی ہے. عمل کیا کس نے؟ عمل یہ کر رہا ہے. عمل قبول کون کر رہے ہیں؟ زید اور قائم. تو انا کا اسم کیا ہوگا؟ منصوبات ہوگا. اور انا تو حروف مشبہ بالفعل بھی کرتے ہیں، اسم میں عمل کر رہے ہیں دونوں. زیدن اسم ہے، قائم بھی اسم ہے. اس پہ کیا عمل کیا؟ اس نے اپنے اسم کو نصب دیا اور اپنی خبر کو کیا دیا؟ رفع دیا. تو حروف مشبہ بالفعل بھی کیا کرتے ہیں؟ عامل ہوئے نا. یہ بھی کیا ہوئے؟ عامل ہوئے. یہ بیچارے دونوں معمول ہیں. یہ منصوبات میں سے ہے اور یہ بیچارہ مرفوعات میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. یہ منصوبات میں سے ہے اور یہ مرفوعات میں سے ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ پتہ نہیں. اچھا جی نیکسٹ چلو. ما ولا مشابہ بلیس، ما ولا مشابہ بلیس آ گیا. ما ولا مشابہ بلیس، ما ولا مشابہ بلیس آ گیا. ما ولا مشابہ بلیس یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. پڑھا تھا نا ابھی، پڑھا مرفوعات اور منصوبات میں سے. ما ولا، ما ولا مشابہ بلیس یہ دونوں حرف ہوتے ہیں. اچھا ہوتے حرف ہیں لیکن یہ مشابہ لیسا کے ساتھ. لیسا تو فعل ہے، ٹھیک ہے نا. لیسا فعل ناقص میں سے ہے نا. تو لیسا فعل ہے. یہ المشابہ کس کے ہیں؟ لیسا کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. ما ولا مشابہ بلیس آ گیا. ما ولا مشابہ بلیس آ گیا. ما ولا مشابہ بلیس آ گیا. ٹھیک ہے. لائے نفی جنس، لائے نفی جنس کیا کرتی ہے؟ لائے نفی جنس اپنے اسم کو نصب دیتی ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتی ہے. تو لائے نفی جنس بھی کیا ہے یہ لائے نفی جنس بھی حرف ہے. یہ بھی عامل ہوتی ہے، یہ بھی عامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. لائے نفی جنس کیا ہوتی ہے؟ عامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو اس میں نہیں ملے گی جرجانی صاحب کی کتاب، اس میں لائے نفی جنس کا دیکھیے گا آپ کتاب میں، وہاں پہ نہیں ہوگی. اچھا 100 عاملوں کے اندر انہوں نے لائے نفی جنس کو ذکر نہیں کیا ہوا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ وہاں پہ آپ دیکھیں گے شرم تعامل کے اندر یا عوامل النحو میں دیکھو گے تو بچوں وہاں پہ لائے نفی جنس نہیں ملے گا آپ کو. اچھا لائے نفی جنس انہوں نے نہیں دیا ہوا اس میں سے، ان کے نزدیک یہ عامل نہیں ہے اس میں سے. لائے نفی جنس آپ کو عوامل النحو کے اندر یا شرح مئت عامل، شرح مئت عامل کے اندر
نہیں ملے گا آپ کو لائے نفی جنس کے بارے میں. اچھا حروف ندا، حروف ندا یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ، حروف ندا کے ہیں 5 ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. در اسم کا مطلب ہے اسم میں، در کا کیا مطلب ہے میں. ٹھیک ہے نا، در کا کیا مطلب ہے اسم میں. وہاں پوچھ لیا کریں، میں واقعی میں بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہوں بیچ میں، ایسے الفاظ بول جاتا ہوں تو آپ کہیں گے استاد جی کیا ہیں وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں. بچوں تھوڑی بہت جو ہے نا فارسی ضرور سیکھو. اچھا تھوڑی بہت فارسی ضرور سیکھو. فارسی بڑی مزے کی زبان ہے، فارسی بڑی مزے کی زبان ہے. فارسی ہمیں آنی چاہیے اس میں سے، کیونکہ ہماری اردو دیکھو دینی آج کل علوم سیکھنے کے لیے نا میں کہتا ہوں ہر طالب علم کو نا 3 زبانوں کے اوپر دینی علوم جو پوری دنیا میں آپ کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ 3 اس میں سے ایک تو عربی تو آپ نے سیکھنی ہے، اردو اور فارسی چھوٹی موٹی جو ہے، چھوٹی موٹی فارسی بھی ضرور سیکھو. 3 چیزیں ضرور سیکھو، چاہے آپ کی زبان ہی انگریزی کیوں نہیں ہے، انگریزی زبان کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ ان زبانوں میں الحمدللہ، عربی میں تو ظاہری بات ہے کام ہونا ہی تھا، عربی تو سارا وہ تھا، اردو میں بھی بہت کام ہوا ہے دین کا، بہت کام ہوا ہے، اور ایسے ہی فارسی کے اندر بھی کام ہوا ہے. تو آپ نے اگر جو ہے نا علوم کے اندر مہارت پیدا کرنی پڑے گی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ان پہ جانا پڑے گا. اس میں سے آپ کو ساری ہم انگریزی میں ساری کتابیں پڑھیں گے، انگریزی میں پڑھ لیں گے، وہ ٹھیک ہے انگریزی کے اندر بھی پڑھ لو گے اس میں سے، لیکن آپ کو مزہ جب آئے گا کہ آپ اگر یہ 3 زبانیں اگر آپ کو آتی ہوں نا، تھوڑی مطلب ہے اردو کا کچھ پتا ہو، اور پھر آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ کام بہت ہوا ہے نا، کام بہت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے تھوڑی بہت ضرور آنی چاہیے. میں نے فارسی جو پڑھی تھی میں نے ایرانیوں سے پڑھی تھی، ایک مدرسے کے اندر جو ہے ایرانیوں سے، تو اس میں سے، اور وہ واقعی ان سے پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، جن کی اصل زبان ہی کیا ہے اس میں، تو ان سے پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. مدرسے میں بھی پڑھی تھی، لیکن پھر جب میں دورہ میراث کرنے کے لیے گیا تھا رحیم یار خان، تو پھر میں نے وہاں پہ پڑھی. وہاں پہ ایک تو سیستانی ہوتے ہیں بلوچستان کے، جو ایران کے اندر بھی سیستان، وہ وہاں بھی بلوچستان ہے، سیستان اس کو کہتے ہیں. تو وہ بھی ہیں، لیکن ان کی زبان سے میں بلوچی ہوتی ہے، وہ ان کی مزے کی نہیں ہوتی فارسی اتنی. جو اس میں خراسانی ہوتے ہیں نا، خراسان ایران کا صوبہ ہے خراسانی، تو جو خراسانی ہوتے ہیں ان کی اصل زبان کیا ہوتی ہے، وہ فارسی ہوتی ہے، ان کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ کچھ سیکھو. اچھا در اسم سمجھ آئی ہے، در کا مطلب ہوتا ہے میں، اسم. اچھا حروف ندا یا، ایا، ای، حمزہ مفتوحہ. اچھا واو بمانا ما، ٹھیک ہے نا، واو بمانا ما، واو بمانا ما جو ہوتا ہے نا یہ بھی کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے. جیسے اس کو مفعول ماہو جب بعد میں ہوتا ہے نا تو واو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے. ایسے الا حرف استثناء بھی کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ حروف استثناء جو ہوتے ہیں یہ بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ حروف عاملہ در اسم ہوتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں بچوں حروف عاملہ در فعل. یہ در فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں، در کا مطلب میں، در فعل مضارع. تو حروف عاملہ در فعل 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں حروف ناصبہ ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں حروف جازمہ ہوتے ہیں. حروف ناصبہ ہوتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں، حروف جازمہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ. تو حروف ناصبہ اور حروف جازمہ، ٹھیک ہے جی. تو حروف ناصبہ تو آپ کو پتہ ہے بچوں، حروف ناصبہ کے ابھی پڑھے تھے، ان، لن، کے، اذن ہیں یہ حروف ناصبہ. ٹھیک ہے نا، کرتے ہیں منصوب مستقبل کو، تو یہ آگے ان ولن پھر کے اذن ہیں یہ حروف ناصبہ. تو یہ آگے 4 حروف ناصبہ کتنے ہوتے ہیں، 4. یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. آپ نے گردان پڑھی تھی یاد ہے، لن یضربا، لن یفعلا، کیوں پڑھی تھی آپ نے، اسی وجہ سے پڑھی تھی کہ جناب حرف لن نے کیا کر دیا، اس کو نصب دے دیا، لن یفعلا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی، یہ حروف ناصبہ ہیں. اور ہمارے پاس کیا آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا حروف جازمہ، آگے حروف جازمہ. حروف جازمہ ان، لم، لما، لام امر واللائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا. یہ حروف آپ یاد ہے آپ نے گردان کیا پڑھی تھی، آپ نے پڑھا تھا استاد جی لم یضرب، پڑھا تھا
لم یضرب کیوں پڑھی تھی آپ نے؟ یضربو تھا، لم یضرب کیوں پڑھ لیا آپ نے؟ اس لیے کہ حروف جازمہ آ گئے تھے، اس میں سے حرف جزم لم آ گیا تھا، لم لم آ گیا تھا، اس نے کر دیا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو بچوں حروف ہمارے پاس ٹوٹل جو ہوتے ہیں نا حروف، ٹھیک ہے نا، حروف عاملہ در اسم تو وہ آ گئے، اور پھر حروف عاملہ در فعل آ گئے ہمارے پاس، تو حروف ناصبہ اور حروف جازمہ یہ ہو گئے. کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ یا کچھ بھی سمجھ نہیں آیا؟ ہوائی فائرنگ تھی. ٹھیک ہے نا، یہ حروف کی تو بحث کیا ہوگی آپ کی، مکمل ہوگی اس میں سے. پھر ہم افعال عاملہ کو پڑھیں گے، پھر اسماء عاملہ کو پڑھیں گے، پھر ان کو اپلائی کریں گے چیزوں کے اندر. اچھا، اصل تو چیز ہے اپلائی کرنا، وہ ہم اپلائی کریں گے ابھی آپ کو. اب میں دن بدن اجرا آپ کا تھوڑا سا ایڈوانس ہوتا جائے گا. اچھا یہ سمجھ لو، دن بدن اجرا آپ کا ایڈوانس ہوتا جائے گا، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ذرا تیار رہنا ہے جناب علی. چلو جی بچوں، چلیں جی، ریکارڈنگ سٹاپ.